اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، امید تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت رحمت عطا فرمائے اور آسانیہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہماری آیت الکرسی پر اعمال چل رہے تھے، اس میں بہت اچھے خوبصورت انداز میں اعمال بتائے تھے۔ یہ بھی آیت الکرسی کا عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے اور ایسا عمل ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ اس عمل کو لازمی کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں، جو بزرگوں کی طرف سے عطا کیے ہوتے ہیں وظائف، جو ترتیبیں دی جاتی ہیں نا، تو یہ ان کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو وظیفہ بتا دیا، آپ نے پڑھ لیا، اس میں پیچھے سے پورے سلسلے کی سپورٹ ہوتی ہے، پیچھے پورے سلسلے کا بیک اپ ہوتا ہے، پچھلے سلسلے کی روحانیت نورانیت ہوتی ہے، بزرگوں کی اس پہ ریاضت ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، اسٹرگل ہوتی ہے۔ اب بزرگوں کی جو ریاضت ہوتی ہے، جب بزرگ آپ کو اجازت دیتے ہیں تو پوری کی پوری جو ریاضت اس کی روحانی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کی سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ میں نے آپ کو ایک وظیفے کی اجازت دی، اب میں نے اس کو الحمدللہ بہت زیادہ پڑھا ہے، اور جب آپ کریں گے تو میری روحانی بیک اپ، میرا روحانی سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ ان چیزوں سے کہہ لو کہ جس طرح رجت ہے اور ڈر خوف سے بھی محفوظ رہیں گے، اور پھر الحمدللہ آپ کا وظیفہ بھی قبول اور مقبول ہوگا۔ تو ان وظیفوں کو لازمی کریں، ان سے الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ احباب اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کے بندش کے حوالے سے بہت زیادہ معاملات ہیں، تو اب یہاں پر میرے پاس بھی مریض آتے ہیں۔ کاروبار کے لیے ہر بندہ ہی سوچ رہا ہوتا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، کاروبار کے لیے اتنی مسائل ہوتے ہیں، اتنے پریشانیاں ہوتی ہیں، اور پھر فی زمانہ آپ دیکھیں کہ بجلی کے معاملات ہیں، پیٹرول کے ہیں، پھر اسی طرح گھر کے، اگر کسی کا گھر رینٹ پہ ہے، اور پھر دوسرے معاملات، ایکسپینسو بہت زیادہ ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ اخراجات ہیں، لیکن آمدنی کتنی ہے؟ اب آمدنی تو اس طرح لگا لو نا کہ آمدنی کی آنے کی جو سپیڈ ہے وہ آپ کے پاس 10 15 20 سپیڈ ہوگی، اور جانے کی 120 سپیڈ ہے، تو اس میں بندہ کیا کرے، ٹھیک ہے نا۔ اور جتنے بھی وہ کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کے کام سے جتنا بھی اس کے معاملات ہیں، نوکری ہے، جاب ہے، اگر دکانداری کر رہا ہے، تو پھر بھی وہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ اب یہ وظیفہ خاص کر کے ان احباب کے لیے ہے جو روزی رزق کے معاملات کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، پھر یہ بندش سے بھی نجات دے دے گا۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے، کامل یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کی طرف سے بہت ساری کتابیں آ گئی ہیں مختلف اعمال پہ۔ یہ اعمال ایسے ہر کسی نے کیے ہوتے ہیں، اور جب ہم عمل کر لیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی رہنمائی نہیں ہوتی، اور پھر ہم اکثر جو ہے نا وہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں، عاملین حضرات سے پوچھتے ہیں، اپنے سینئر سے پوچھتے ہیں، خلفاء حضرات سے پوچھتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، اکثر عاملین کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، ان سے بھی رہنمائی لیتے، تو پھر اس میں صحیح طرح گائیڈ نہیں ہوتا، صحیح طرح رہنمائی نہیں کی جاتی۔ تو خانقاہ کی طرف سے یہ کتابیں اسی لیے بنائی ہیں، شائع کی ہیں یا ترتیب دی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب آپ نے مثال کے طور پہ حصار غوثیہ بامکل عمل کیا ہے، تو اب یہ کہ حصار غوثیہ کیا ہے یا حصار غوثیہ بامکل کیا، دونوں ایک ہی چیزیں۔ تو آپ نے اگر آپ نے عمل کیا ہوا ہے، پچھلے سال 2 سال سے کیا، لیکن کیا ہوا کہ آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ نہیں پتہ کہ بھی اس کو ہم نے اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کس طرح استعمال کریں گے، تو یہ کتاب ہے، اس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ پہلے تو اس میں عمل کا طریقہ لکھا ہوا ہے، پھر اس میں نقوش تعویذات بھی ہیں، پھر اس کو پینے کے نقوش تعویذات ہیں، نہانے کے تعویذات ہیں، اور پھر اسی طرح اس کو تحریر کو کس طرح پڑھ کر دم کرنا ہے اور کس طرح فائدہ لینا ہے، 1 دن کا حصار کس طرح لگائیں گے، اور 1 ہفتے کا حصار کس طرح لگائیں گے، 1 مہینے کا حصار کس طرح لگائیں گے، 1 سال کا حصار کس طرح لگائیں گے، 6 مہینے کا حصار کس طرح لگائیں گے، ساری زندگی کا حصار کس طرح لگائیں گے، گھر کا حصار کس طرح لگائیں گے، دکان کا حصار کس طرح لگائیں گے، سفر کا حصار کس طرح لگائیں گے، دشمن سے بچنے کا حصار کس طرح لگائیں گے۔ تو الحمدللہ اس میں سارا کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہے کہ آپ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں، آپ حصار اپنے گھر کا لگواتے ہیں، تو آپ کو لاکھوں روپیہ دینا پڑتا ہے، ہزاروں روپیہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ آپ اس میں جو ترتیب دی ہوئی ہے، طریقہ دیا، اسی طرح سے کریں گے
آپ کی فیملی کا آپ کا حصار ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں ہم نے بابے نہیں بنانا، ہم نے بابے نہیں کریٹ کرنے، ہم نے عامل نہیں بنانے، ہم نے تو یہ کتابیں ان لوگوں کے لیے ترتیب دی ہیں کہ جو سلسلے کے وظائف کرتے ہیں، جو پڑھائیاں کرتے ہیں۔ اکثر ہمارے احباب اجازت لے کے ہمارے پیر و مرشد سے، ہم سے اور مختلف خلفاء حضرات سے اجازت لے کے وہ پڑھائیاں کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس رہنمائی نہیں ہوتی۔ تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے، اس کتاب کو ہر کوئی لے سکتا ہے۔ پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں حاضرات کا نقش موجود ہے کہ حاضرات سے آپ مریض کے اوپر سارے معاملات دیکھ سکتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے 6-7 سال کا، 5 سال کا بچہ، اس کو بھی سارا کچھ نظر آ جاتا ہے، تو اس کا پورا طریقہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، آپ کے لیے آسانی ہے۔ آپ PDF فائل بھی لے سکتے ہیں، کتاب بھی لے سکتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں پر بھی ہیں، ہمارے اسی روحانی دستگاہ والے نمبر پہ رابطہ کریں گے، آپ کو کتاب اور PDF فائل مل جائے گی۔ اکثر اب ہمارے احباب کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کاروبار پر بندشیں آ جاتی ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بندش کسی نے لگائی ہے، بندش اس طرح بھی ہوتا ہے کسی کی خطرناک نظر لگتی ہے، اب اس نے ایسی نظر سے دیکھا ہے کہ آپ کے کاروبار پر بندش آ گئی ہے۔ اب کیا ہوگا کہ وہی بات ہے، بندہ سٹرگل کرے گا، محنت کرے گا، آگے بڑھے گا، لیکن وہ پیچھے سے قمیض کھینچنے والا اس کا بندہ بیٹھا ہوگا، اب وہ اس کو پیچھے سے کھینچے گا، تو وہ وہی ہے کہ اس کے اوپر نظر ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھنے والا بندہ ان معاملات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ جہاں پر آپ کا کاروبار ہے، جہاں پر آپ بیٹھ کے بزنس کرتے ہیں، آپ کاروبار ہے، فیکٹری ہے، دکان ہے، مکان ہے، گھر پر کام کرتے ہیں، جہاں پر بھی آپ بیٹھتے ہیں وہاں آپ نے روزانہ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ ہی آپ نے معوذتین پڑھنا ہے۔ معوذتین ایک مرتبہ بسم اللہ شریف، سورہ فلق، سورہ ناس، تینوں کو ملا کے معوذتین کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایک مرتبہ ہو گیا تینوں کو ملا کے، بسم اللہ، سورہ فلق، سورہ ناس۔ اب آپ نے پہلے اول آخر درود شریف پڑھ لینا، ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لینا، اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پڑھتے پڑھتے 11 مرتبہ جب تعداد مکمل ہو جائے، پھر آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس، ایک مرتبہ آ گیا، پھر بسم اللہ شریف اور سورہ فلق، پھر سورہ ناس، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ پھر اسی طرح پڑھتے پڑھتے آپ نے 11 مرتبہ لاسٹ میں آپ نے معوذتین پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کی بھی ترتیب یہی ہے کہ آیت الکرسی پہلے آتی ہے اور سورہ فلق، سورہ ناس بعد میں ہے۔ تو آپ نے اس طرح یہ روزانہ پڑھنا، جہاں پر آپ کا کاروبار ہے، بزنس ہے، وہاں پر بیٹھ کے پڑھیں گے تو الحمدللہ جو ہے وہ اگر بندش کے معاملات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور کاروبار میں برکتیں رحمتیں ہوں گی، اور نظر بد ہے، بندش ہے، رکاوٹ ہے، کچھ بھی ہے تو وہ فوراً سے ختم ہو جائے گا۔ کاروبار آپ کا اسی لیول پر آ جائے گا جس طرح پہلے اچھے انداز میں چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت برکتیں دے، آسانیاں عطا فرمائے۔ میری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے، جو وظائف میں بتاتا ہوتا ہوں تو یہ ہر بندہ کر سکتا ہے، پھر اسی طرح عاملین حضرات ان وظائف کو آگے اجازت دے سکتے ہیں، فری میں دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے پاس مریض آتے ہیں، ہمارے جیسے مریدین ہیں، محبین ہیں، متعلقین ہیں، جو بھی احباب بھی ویڈیو دیکھتا ہے تو وہ وظیفے کی یہی ترتیب، یہی طریقہ آپ آگے تعلیم کر دیں کہ بھائی حضرت نے بتایا تھا، آپ اس طرح پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے، اور الحمدللہ یقین رکھیں ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت برکتیں دے، آسانیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔